الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم صل على محمد النبي الأمي في أول وأوسط وآخر كلامنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. گزشتہ مجلس میں بات ختم ہوئی تھی اس بات پر کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمائشوں کے بعد بطور انعام ایک چیز دینے کا وعدہ کیا تھا. وہ چیز کیا تھی؟ ساری انسانیت کے لیے آپ کو اللہ رب العزت نے پیشوا اور امام بنایا تھا. اب اس کے بعد اللہ رب العزت یہ بیان فرماتے ہیں کہ ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بیت اللہ تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا. بیت اللہ کو ظاہری اور باطنی گندگیوں سے پاک کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا. اس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام جب عراق سے روانہ ہو کر شام میں مقیم تھے اور آپ کی دوسری اہلیہ حضرت حاجرہ علیہ السلام بھی وہی تھی اور ایک شیرخوار بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ابھی دودھ پینے کی عمر کو تھے کہ اللہ رب العزت کا حکم آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. کیا حکم آیا؟ وہ حکم یہ آیا کہ فلاں جگہ تمہیں بیت اللہ کو تعمیر کرنا ہے. میں تمہیں ایک جگہ بتلانا چاہتا ہوں جہاں پر تمہیں بیت اللہ کو تعمیر کرنا ہے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر روانہ ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں وہ سفر طے کیا. کہا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام براق لے کر آئے اور براق سواری پر ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کو بٹھا کر سفر پر روانہ ہو گئے. پھر اس کے بعد جب مکہ میں پہنچے جو اس وقت ایک صحرا کی شکل میں تھا، جنگل کی شکل میں تھا، جہاں پر صرف کانٹوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اس جگہ پر جب پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین سے کہا کیا یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ہمیں پہنچنا تھا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں یہی جگہ ہے. لہذا جب وہاں پر پہنچ گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک بیت اللہ اس وقت ایک ٹیلے کی شکل میں تھا.
جو بالکل منہدم ہو چکا تھا۔ بیت اللہ کا سلسلہ تو پہلے سے تھا، لیکن طوفان نوح میں یا پھر کسی اور وجہ سے بیت اللہ کا جو اصل جو اس کی صورت تھی وہ منہدم ہو چکی تھی، صرف ایک ٹیلے کی شکل میں بیت اللہ رہ گیا تھا۔ لہٰذا وہاں پر ایک چھپر ڈال کر ابراہیم علیہ السلام رہنے لگے، اور وہاں پر چونکہ ایک مشکیزے میں پانی تھا، وہ پانی دے دیا حضرت حاجرہ علیہ السلام کو، اور توشے میں کھجور تھے کچھ، وہ دے کر اب چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو مستقل طور پر وہاں پر رہنے کا حکم نہیں تھا، مستقل طور پر وہاں پر رہنے کا اللہ رب العزت کی طرف سے حکم نہیں تھا، لہٰذا وہ اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کر وہاں سے روانہ ہونے کے لیے جا رہے تھے۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ ہمیں اس صحرا میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں، جبکہ یہاں پر کوئی ہمارا مدد کرنے والا بھی نہیں ہے، کوئی مونس و مددگار بھی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دے رہے تھے، حضرت حاجرہ علیہ السلام بار بار پوچھی جا رہی تھی۔ آخر میں حضرت حاجرہ علیہ السلام نے یہ کہا کہ کیا اللہ رب العزت نے آپ کو اس بات کا حکم دیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، میں اللہ رب العزت کے حکم سے جا رہا ہوں۔ تب حاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ جس اللہ نے آپ کو جانے کا حکم دیا ہے آپ بے فکر ہو کر جائیے، کیونکہ جس اللہ نے آپ کو جانے کا حکم دیا ہے وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ لہذا اب کچھ دن کا توشہ تھا، پانی بھی کچھ دن تک تھا۔ جب کھجوریں بھی ختم ہو گئی، پانی بھی ختم ہو گیا، تو حاجرہ علیہ السلام بھی بے چین، اسماعیل علیہ السلام بھی بے چین ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب روانہ ہو رہے تھے تو اتنے فاصلے پر جا کر رک گئے جہاں پر انہیں ان کی اہلیہ اور ان کا بیٹا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہاں پر ٹھہر کر ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی اللہ سے، جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے کہ اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دیجیے، یہاں کے رہنے والوں کو آپ پھل عطا کیجیے۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ بہرحال جب ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، اور یہاں پر حال یہ ہے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے پاس اب نہ پانی ہے نہ کھجور ہے، دونوں بے چین ہیں۔ لہذا حضرت حاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں کبھی کوہ صفا پہ جاتی، کبھی کوہ مروہ پہ جاتی، پانی کو تلاش کرنے کے لیے، اور ادھر بچے کا دھیان بھی رکھنا ہے تو بچہ کہیں غائب نہ ہو جائے نظروں سے، تو صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی ہوئی جاتی تھی۔ آج جو حجاج کرام صفا اور مروہ کے درمیان جسے سعی کہتے ہیں کہ ان کے درمیان دوڑنا، یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یاد ہے۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے زمزم، اللہ نے زمزم جاری کیا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہاں پر قبیلہ بنی جرہم کے لوگ آ کر رہنے لگے، اور اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام بھی بڑے ہو کر انہی کے قبیلے کی خاتون سے آپ نے نکاح کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ سے اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے جب واپس آئے تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تیر بنا رہے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام احترام میں کھڑے ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا، اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے کچھ حکم ملا ہے، کیا تم میرا اس میں ساتھ دو گے؟ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ کیوں نہیں، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس سے ہم کر گزرتے ہیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھائیں، بیت اللہ کی
بنیادوں کو اٹھائے، بیت اللہ کی تعمیر جدید کرے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر بیت اللہ کی تعمیر کرنے لگے اور بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھانے لگے۔ اور جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے، اس پتھر کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اس پتھر کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اس پتھر کے اندر یہ خصوصیت رکھی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں کہیں تعمیر کرتے خانہ کعبہ کی، اگر اوپر کی جگہ پر تعمیر کرتے تو وہ پتھر خود بخود اٹھ جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ پتھر اوپر جاتا ساتھ میں۔ یہ خصوصیت اللہ رب العزت نے اس پتھر میں رکھی تھی، اور اس پتھر کو آج مقام ابراہیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی کا تذکر اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے بیت اللہ کو ایک ایسی جگہ بنایا ہے جو لوگوں کے بار بار لوٹنے کی جگہ ہے۔ مسابہ کے معنی آتے ہیں ایسی جگہ کہ جہاں پر انسان بار بار لوٹ کر جائے، بار بار لوٹ کر جائے۔ یہی اللہ رب العزت نے بیت اللہ کے اندر کشش رکھی ہے کہ انسان ہزاروں بار بھی چلے جائے تو ایک کشش اس کے دل میں رہتی ہے کہ پھر سے میں بیت اللہ کی زیارت کروں۔ یہ اللہ نے ایک کشش رکھی ہے بیت اللہ کے اندر۔ اس کے علاوہ دنیا کی جتنے دلکش مناظر ہو انسان 2 سے 3 بار جا کر اگتا جاتا ہے اس کی طبیعت، لیکن بیت اللہ کے اندر اللہ رب العزت نے وہ جاذبیت اور وہ کشش رکھی ہے کہ انسان ہر بار اس کی زیارت کا خواہش مند رہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ بنایا ہے۔ اور اگر مسابہ کے معنی یہ ہو کہ ثواب کی جگہ، صحابہ یسوع سے ثواب کی جگہ اگر مراد لیا جائے اس کا ترجمہ، تو ثواب کی جگہ، ثواب کا طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ بیت اللہ جائے تو اللہ کی عبادت کرے، طواف کرے، اللہ کی بندگی کرے۔ اور بیت اللہ کو اللہ نے مثابہ اس لیے بھی کہا ہے کہ اگر کوئی بیت اللہ جا کر کوئی دوسری عبادت نہ کرے، صرف کعبۃ اللہ کی زیارت کرے تو اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ بیت اللہ کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اسی لیے بیت اللہ کو اللہ نے مثابہ کہا ہے۔ اور وَأَمْنًا، بیت اللہ کو اللہ نے امن بنایا ہے، پر امن۔ بیت اللہ اور اس کے ارد گرد جو حدود حرم ہے اس کو اللہ رب العزت نے امن کی جگہ بنایا ہے۔ وہاں پر ہر قسم کا جنگ و جدال اور شکار کرنا، وہاں پر ظلم کرنا یا کوئی اور چیز کرنا وہاں پر ممنوع ہے۔ حدود حرم میں یہ چیز سے اللہ رب العزت نے منع کر دیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ دیکھیے، اور تم لوگ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ مقام ابراہیم بھائی جہاں جس پتھر پر ٹھہر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ تو مقام ابراہیم میں نماز پڑھنا ایک تو واجب ہے، ایک حالت میں بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم میں نماز پڑھنا 2 رکعت یہ واجب ہے۔ اب مقام ابراہیم میں اگر کسی کو نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے کسی وجہ سے، پہلے تو مقام ابراہیم میں اگر نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تو وہاں پر نماز پڑھنا سنت ہے، لیکن اگر اس جگہ پر نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے تو حدود حرم میں یا حدود حرم کے علاوہ کہیں بھی اگر وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے تو نماز اس کی ادا ہو جائے گی۔ تو تم لوگ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا۔ اب وہی بات دیکھیے، اللہ نے بیت اللہ کو پاک و صاف کرنے کا حکم دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
اور اپنے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی، انہیں حکم دیا ہم نے کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک و صاف کرو، ظاہری گندگی سے بھی اور باطنی گندگی سے بھی۔ ظاہری گندگی جو سمجھ میں آتی، باطنی گندگی بت پرستی سے بھی، اللہ کے ساتھ شرک سے بھی، یہ تمام چیزوں سے تم لوگ بیت اللہ کو پاک و صاف کرو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع سجود اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یہ اللہ رب العزت نے حکم کب کا ہے؟ یہ جب اسماعیل علیہ السلام بھی بڑے ہو چکے تھے، اس وقت کا حکم ہے یہ کہ ابراہیم اور اسماعیل کو ہم نے حکم دیا۔ اب دیکھیے وہی دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اہلیہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کر جب آپ دور ہو گئے تھے مکہ سے، اس وقت آپ نے دعا کی تھی کہ اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دیجیے۔ وہی دعا کا تذکرہ ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا۔ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے کہا اے میرے پروردگار اس کو امن والا شہر بنا دیجیے، اس کو امن والا شہر بنا دیجیے، اور وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور یہاں کے رہنے والوں کو، یہاں کے باشندوں کو آپ مختلف قسم کے پھل عطا کیجیے، مختلف قسم کے پھلوں سے روزی دیجیے جو ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی اس میں ایک شرط لگائی، اے اللہ آپ یہاں کے رہنے والوں کو آپ کشادگی کے ساتھ، فراخی کے ساتھ آپ پھل عطا کیجیے جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر۔ یہ اس لیے شرط لگائی کہ پیچھے اللہ رب العزت نے ایک حکم دیا تھا، ایک اعلان کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ آپ میری ذریت میں سے بھی امام بنائیں۔ پیچھے اللہ نے کہا تھا کہ اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ قال ومن ذریتی، میری ذریت میں بھی امامت کا سلسلہ جاری کیجیے۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا تھا کہ لا ینال عہد الظالمین، جو میری نافرمانی کرنے والے ہیں وہ لوگ میرے عہد کو یعنی امامت ان لوگوں کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کو امامت کا درجہ، امامت اللہ رب العزت نہیں دیتے ہیں۔ تو اسی کو یاد کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ جو آپ کے باغی ہے آپ انہیں مت دیجیے، جو آپ کے نافرمان ہیں اور جو آپ سے بغاوت کرنے والے ہیں آپ ان کے لیے جو روزی ہے، جو پھل ہے وہ نہ دیجیے، بلکہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اے اللہ اور ذُقَّهَ لَهُ، یہاں کے رہنے والوں کو آپ فراخی کے ساتھ پھل عطا کیجیے۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا۔ وہ امامت کا مقام تھا، وہ امامت کا مسئلہ تھا، یہاں روزی کا مسئلہ ہے۔ اللہ رب العزت کافر ہو یا مسلمان ہو سب کے ساتھ سب کو اللہ رب العزت روزی دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ جس نے کفر کیا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، میں ان کو بھی کچھ عرصے کے لیے روزی دوں گا، میں ان کو بھی کچھ عرصے کے لیے فائدہ اٹھانے دوں گا، لیکن جب آخرت کا مسئلہ آئے گا تو وہاں پر ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، وہاں پر ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اللہ نے بیان فرمایا کہ اور جس نے کفر کیا، جس نے میری نافرمانی کی، جس نے مجھ سے بغاوت کی، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، میں ان کو بھی کچھ عرصے کے لیے فائدہ دوں گا۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم کے معنی آتے ہیں پھر، ثم کے معنی آتے ہیں پھر، لیکن یہ ثم کا جو استعمال ہوتا ہے یہ دور کی مدت کو بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی
کام اس طریقے سے ہو رہا تھا، پھر ایک عرصہ گزر جائے پھر یہ ہوا، ہم یہ کہتے ہیں۔ تو اللہ وہی فرماتے ہیں کہ اب تو میں انہیں فائدہ اٹھانے دوں گا، پھر یعنی جب قیامت کا منظر قائم ہوگا، جب آخرت قائم ہو جائے گی، سب لوگ مر جائیں گے، پھر اضطرہ الی عذاب النار، میں ان کو جہنم کے عذاب کی طرف کھینچوں گا، زبردستی میں انہیں کھینچ کر لاؤں گا جہنم کے عذاب کی طرف۔ وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ دیکھیے اس کے بعد پھر اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ وہی بات، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام۔ یہاں پر دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے یہاں پر قواعد کہا، یرفع ابراہیم القواعد، یعنی یہ نہیں کہا کہ خانہ کعبہ کو آپ تعمیر کر رہے تھے، خانہ کعبہ کی تعمیر پہلے ہو چکی تھی، بنیادیں باقی تھی، ان بنیادوں کو پھر سے آپ اٹھا رہے تھے۔ خانہ کعبہ تو پہلے سے ہی اس کی تعمیر ہو چکی تھی، منہدم ہو چکی تھی کن وجوہات کی وجہ سے کئی، پھر ان خانہ کعبہ کی بنیادوں کو ابراہیم علیہ السلام اٹھا رہے تھے۔ اب دیکھیے شروع میں حکم تھا، اللہ نے کہا تھا ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا، دونوں کو ایک ساتھ اللہ نے بیان فرمایا تھا کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ابراہیم اور اسماعیل دونوں کو ایک ساتھ استعمال کیا، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا۔ اب یہاں پر کیا کہا؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم کو الگ، اسماعیل کو الگ۔ سمجھنے کی بات کیا ہے یہاں پر؟ حکم تو دونوں کو تھا، ابراہیم اور اسماعیل یہ دونوں بیت اللہ کی خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، لیکن اللہ نے اس میں ادب سکھلایا ہے کہ جب کوئی باپ بیٹا، بڑا اور چھوٹا جب دونوں مل کر ایک کام کرتے ہیں تو کام تو دونوں کرتے ہیں، لیکن اس کی نسبت بڑوں کی طرف کی جاتی ہے، اس کی نسبت بڑوں کی طرف کی جاتی ہے۔ باپ اور بیٹا یہ دونوں مل کے کوئی کام کرے تو کام تو دونوں برابر کا کیا، لیکن جب نسبت کی جاتی ہے تو باپ کی طرف کی جاتی ہے۔ تو وہیں یہی بات اللہ نے کہا کہ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم خانہ کعبے کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، اور اس کے بعد کہا اور اسماعیل۔ تو یہاں پر اولاد کو بھی حکم دیا کہ جب تم کوئی کام کرو بڑوں کے ساتھ تو اس کی نسبت تو بڑوں کی طرف کرو، اپنا نام شامل کرنا ہو تو یہ کہو کہ میں بھی ان کے ساتھ شریک ہوں، یہ نہ کہو کہ میں نے یہ کام کیا۔ کام بڑوں کی طرف منسوب کرتے ہیں، یہ ادب اللہ نے سکھلایا ہے اس میں۔ اب اس کے بعد دیکھیے یہ کام کتنا بڑا کام تھا، کس قسم کے پتھر کا اس میں استعمال ہوا، کتنی دقتیں آئی، کتنی پریشانیاں آئی، یہ سب اللہ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ یہ تعمیر کرتے وقت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر جو دعا جاری تھی اللہ نے فوراً اس کا تذکرہ کیا، اللہ نے فوراً اس کا تذکرہ کیا۔ ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار آپ ہماری اس خدمت کو قبول کر لیجئے، آپ ہماری اس خدمت کو قبول کر لیجئے، بے شک انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ ہی خوب جاننے والے اور خوب سننے والے ہیں۔ دیکھیے جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، وہ جب کوئی کارنامہ انجام دیتے ہیں تو اس کو اپنا کوئی ذاتی کارنامہ نہیں سمجھتے ہیں، اپنا کوئی ذاتی ہنر نہیں سمجھتے، اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ اللہ میں نے جو کرنا تھا کیا، اب جو بھی اس میں خامیاں تھی، جو مجھ سے غلطیاں ہو چکی ہے، اے اللہ آپ اس کو درگزر کر دیجئے، اور جو بھی میری چھوٹی سی خدمت تھی اے اللہ آپ اس کو قبول کر دیجئے۔ یہ اولیاء اللہ کے اوصاف اور اللہ کے نبیوں کی بات اللہ نے نقل کی ہے۔ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی کام کرے اللہ کی عبادت
سے متعلق ہو یا کوئی بھی کام ہو، اس میں فوراً اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ، ہم سے جتنا ہو سکتا تھا ہم نے کیا، جتنی آپ نے ہمارے اندر طاقت دی تھی ہم نے اس طاقت کو استعمال کر کے کام انجام دیا ہے، بس قبول کرنا یہ آپ کا کام ہے۔ اے اللہ، آپ اس کو قبول کر لیجیے، کیونکہ انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ خوب سننے والے ہیں، آپ باتوں کو خوب سننے والے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ کس کے اندر کتنا اخلاص ہے، کون کس جذبے سے کام کر رہا ہے، ریاکاری کے لیے کوئی کام کر رہا ہے یا پھر اللہ کے لیے خالص وہ کام کر رہا ہے۔ انت العلیم، بے شک آپ خوب جانتے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے پروردگار، آپ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا دیجیے۔ اجعلنا مسلمین لک، آپ ہم دونوں کو آپ کا فرما بردار بنا دیجیے، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری ذریت میں سے بھی ایک امت کو ایسی، ایک جماعت ایسی بنائیے جو آپ کی فرما برداری کرے۔ یہاں پر بھی دیکھیے، اولیاء اللہ کا کام یہ ہوتا ہے، اللہ کے نبیوں کا کام ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی نیک کام ہوتا ہے تو اس میں اپنی ذات کو بھی شامل کرتے ہیں اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ محض جسمانی صحت کے لیے دعا کرنا، اس کو دعا نہیں کہتے ہیں، بلکہ جو روحانیت کا معاملہ ہوتا ہے وہاں پر بھی اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا کہ اللہ، آپ ہم دونوں کو اور ہماری ذریت میں سے بھی امت کو آپ کا فرما بردار بنا دیجئے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اے ہمارے پروردگار، آپ ہمیں مناسک حج، بیت اللہ کے جو احکامات ہے آپ ہمیں سکھلا دیجئے۔ اب بیت اللہ کے جو افعال ہے اور بیت اللہ کے جو جگہیں ہیں، مقامات ہیں، ایسا کہ مزدلفہ ہے، عرفات ہے، منی ہے، ان مقامات بھی آپ ہمیں بتلا دیجئے اور بیت اللہ کے حج کے افعال بھی آپ ہمیں بتا دیجئے۔ مناسک یہ منسک کی جمع ہے، اس کے اندر مقامات حج بھی داخل ہے اور افعال حج بھی داخل ہے، آپ دونوں ہمیں سکھلا دیجئے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور آپ ہم پر مکمل توجہ فرمائیے۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ خوب توبہ کو قبول کرنے والے ہیں اور آپ سب پر مہربان ہیں۔